مریم نواز صاحبہ نے آپ کا ہاتھ جھٹک دیا. کیا ارادے میرے کپڑے گندے کرنے, بالکل اس کو ایڈٹ کرتے ہیں, اس کو غلط طریقے سے دکھاتے ہیں. میں نے تو بڑی برنول ان کو بھیجی تھی, لیکن اب پاکستانی برنول کام ہی نہیں کر رہی ان پہ, اب مجھے باہر سے منگوانی پڑے گی. آپ نہ دیکھا کریں ان کا سوشل میڈیا. انہوں نے اپنی فرسٹریشن کہیں تو شو کرنی ہے نا, انہوں نے تو میری قبر بنا دی تھی. پی ٹی آئی کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. انہیں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں جے این این پلس اور میں ہوں طیب سلہڑی. میرے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ نون کی ایم پی اے ہیں اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل رہتی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم, کوئی نہ کوئی چیز آپ کی سوشل میڈیا پر وائرل ہی رہتی ہے. آج کل ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی چل رہی ہے, لوگ ٹرول کر رہے ہیں, اس پر جو ہے وہ کنٹروورسی بنی ہوئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے آپ کا ہاتھ جھٹک دیا, پتہ نہیں کیا کہہ دیا. وہ کیا معاملہ کیا ہے سارا؟ وہ آپ کو پتہ ہے یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں, ان کی جو ٹرول بریگیڈز ہیں, ان کو چین ہی نہیں آتا. ان کو جب تک کہ کوئی تماشا نہ کر لیں یا شوشہ نہ چھوڑ لیں, وہ ان کو چین نہیں پڑتا. میں نے تو بڑی برنول ان کو بھیجی تھی, لیکن اب پاکستانی برنول کام ہی نہیں کر رہی ان پہ, اب مجھے باہر سے منگوانی پڑے گی. لیکن آن اے سیریس نوٹ دیکھیں, مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ لوگ جو ہیں نان ایشوز کو ایشوز بنا کے تو پھر پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی آپ ابھی ینگ ہو, کوئی اپنے فیوچر کے متعلق سوچو کہ اپنے دیکھو کہ کیا آپ نے جاب کرنی ہے, اپنی فیملیز کو لک آفٹر کرنا ہے. کیوں اپنے آپ کا ٹائم, اتنا فالتو ٹائم ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ یہ اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ تو اور آپ کا کیا خیال ہے؟ انہیں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے. محبت کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ؟ جل جل کے راکھ ہو جائیں گے, جل جل کے راکھ ہو جائیں گے. دیکھیں میں تو کہتی ہوں کہ اب چھوڑ دیں, میرا پیچھا چھوڑ دیں, اب آگے بڑھنے کا ٹائم ہے. اب پاکستان کو پٹڑی پہ چڑھانے کا ٹائم آ گیا ہے, اس کی طرف غور کریں. آپ کا ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ گزرا, شاید وہ محبت ان کو بار بار کھینچ لاتی ہے. بس وہ محبت جو ہے نا, وہ میرے خیال میں اس کو اب ایک ڈبے میں بند کر کے نا سائڈ پہ رکھ دیں, اور کام قائد اعظم کا فرمان اگر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. کیا معاملہ ہوا کیا تھا, کیوں ڈانٹ پڑ گئی تھی ان سے, یا کوئی اور وجہ تھی؟ وہ اس دن ان کی الیکشن کا دن تھا. میں صبح 10 بجے جب اسمبلی پہنچی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہاؤس میں ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن مریم صاحبہ اس وقت تشریف نہیں لائی تھیں. تو انہوں نے باقیوں نے کہا کہ آپ بھی جا کے وہ بریک فاسٹ کر لیں, وہاں پہ اندر لابی میں لگا ہوا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں بھی جا کے کر لیتی ہوں. میں اندر گئی تو وہ اسٹاف نے بڑی آؤ بھگت کی, انہوں نے کہا جی یہ لیں, وہ پلیٹ بنا کے میرے سامنے انہوں نے لا کے رکھ دی. تو میں نے بھی کھانا شروع کیا تھا تو اچانک پیچھے سے نا, پچھلے وہ دروازہ پیچھے, وہاں سے مریم صاحبہ آ گئیں اور انہوں نے مجھے کہا عظمیٰ کیا حال ہے. انہوں نے مجھے کہا, وہ بہت پیار کرتی ہیں, تو یہ انہوں نے کہا, اور پیچھے سے انہوں نے نا ہاتھ اس طرح سے ڈالا میری قبر میں. وہ بہت ہمیشہ اس طرح سے کرتی ہیں. تو میں اچانک کھڑی ہوگی, میں نے کہا اوہ میرا لیڈر آ گیا, اور میں دیکھو یہ میں کس حالت میں ہوں. تو میں بے ساختہ کھڑی ہو کے نا, تو میں نے بھی پھر ان کو وہ جسے کہتے ہیں اسی طرح سے جب ہگ کرنے کی کوشش کی, تو سڈنلی آئی ریئلائز کہ میرے تو ہاتھ میں وہ تیل لگا ہوا. ظاہر ہے میں ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی. وہ پوری سنا کھا رہی تھی. ظاہر ہے ناشتے میں آپ کیا کھاتے ہیں, لاہوریوں کا تو یہ ایک ٹریڈیشنل ناشتہ ہے, سب یہی کرتے ہیں. تو وہ پھر اچانک جب میرا ہاتھ ان کا تک گیا نا, تو پھر میں نے ہاتھ خود ہی پیچھے کھینچا, اور انہوں نے بھی میرے ساتھ نہ کہا کہ بھائی کیا ارادے میرے کپڑے گندے کرنے, یہ انہوں نے کہا. ویڈیو میں کوئی ایڈیٹنگ کی گئی ہے وہ جیسے ہاتھ جھٹکا ہے, یا کیا آپ کیا کہیں گے اس پہ, آپ کا کیا سٹانس ہے؟ لوگوں نے یہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ جعلی پن ہوتا ہے, بالکل اس کو ایڈٹ کرتے ہیں, اس کو غلط طریقے سے دکھاتے ہیں. جو اصل انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ جی پیچھے سے ہاتھ گیا میرا, یا انہوں نے مجھے پیچھے سے سلام کیا, یہ تو نہیں دکھایا ہوگا نا. تو بس پھر ان کا کام ہی ہے. اس سے پہلے وہ جو آپ کو یاد ہے وہ جو ایک سٹیج والا انہوں نے کیا تھا, وہ بھی سب جھوٹ. جی ہاں, کہا جاتا تھا کہ دھکے دیے ہیں جی عظمیٰ کاردار. جھوٹ پہ جھوٹ. آپ نہ دیکھا کریں ان کا سوشل میڈیا, سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہوتا اس کے اوپر. آپ ہی کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ بچ کے رہا کریں. آپ کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں, باقی بھی تو اتنے سارے لوگ ہیں. ہاں دیکھو نا, مجھے یہ خان کی بہن جو ہے نا کہا کرتی تھی, اس لیے تمہیں ٹارگٹ کرتے ہیں, تم میں کچھ ہے تو ٹارگٹ کرتے ہیں نا. تمہارے میں صلاحیت ہے کوئی, تم پرفارم کرتی ہو, تم کام کر سکتی ہو, اسی لیے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے. ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شاید پی ٹی آئی چھوڑ کے آئی ہوئی ہیں, اس لیے آپ کو وہ اہمیت نہیں دیتے, ترجیح نہیں دیتے, اس لیے انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا. وہ ایک من گھڑت باتیں ہیں. ان کے دلوں پہ آگ لگی ہوئی ہے,
دھواں نکل رہا ہے. تو انہوں نے اپنی فرسٹریشن کہیں تو شو کرنی ہے نا. انہوں نے تو میری قبر بنا دی تھی کہ یہ فارغ ہے, یہ دفن ہو چکی ہے. تو اب یہ دیکھیں عزت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر عزت اللہ تعالیٰ نے دینی ہو تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دینی تھی, اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے ہاتھ سے کوئی میں کوئی کسی کی خدمت, کسی اپنے قوم کی بھلائی کے لیے کوئی کام کر سکوں مریم صاحبہ کی لیڈرشپ میں, تو اس کو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کا میرا یعنی وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, وہ صرف اپنے آپ کو جو ہے نا وہ برباد کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں خاتون. کیا سمجھتی ہیں, ان کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, پہلے کسی اس طرح سے نہ وہ وزیر اعظم رہی, نہ وزیر اعلیٰ, نہ کسی بھی عہدے پر فائز نہیں رہی. اب جو ہیں وہ آئی ہیں, تو کیا امیدیں ان سے وابستہ ہیں؟ لگ رہا ہے کوئی بہتری آئے گی. بزدار کا کیا ایکسپیرینس تھا, محمود خان کا کیا ایکسپیرینس تھا, ہیں جو اتنے فیوریٹ سی ایم تھے. مریم نواز صاحبہ بچا لیں گی پنجاب کو؟ بچانے کی بات نہیں ہے, وہ اتنی فوکسڈ ہیں, وہ اتنی ہارڈ ورکنگ خاتون ہیں کہ جو وہ تہیا کر لیتی ہیں نا وہ دکھاتی ہیں اس کو کر کے. وہ ڈیلیوری میں بلیو کرتی ہیں, وہ رزلٹ میں بلیو کرتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کس طرح سے ایک گری ہوئی پارٹی کو انہوں نے دوبارہ اٹھایا اور اکیلے مقابلہ کیا, ڈٹ کے مقابلہ کیا, سب کا کیا کہ نہیں, آپ کے سامنے ہیں. تو پھر آپ کو کیا شک ہے اس چیز میں کہ وہ جو بھی کام کرتی ہیں آپ کا خیال ہے کہ وہ اس کو پورا نہیں کر سکیں گی؟ وہ پاکستان میں ایک تاریخی رول پلے کرنے جا رہی ہیں. پنجاب میں جو ترقی ہوگی وہ مثالی ترقی ہوگی. اور آپ نے دیکھ لیا صبح صبح 9 بجے وہ پہنچ جاتی ہیں دفتر. ابھی وہ سیکرٹری بھی بیچارے نہیں پہنچے ہوتے, ان ساروں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, سب کو ڈیڈ لائنز مل گئی ہیں, پورا انہوں نے روڈ میپ پورا ہوم ورک کر کے وہ آئی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ صوبہ جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے. انہوں نے اپنے والد صاحب کی لیگسی, اپنے چچا کی لیگسی, اپنے بھائی کی لیگسی, اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے, اور ان سب کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان میں موجود ہیں.